صحت کے شعبے سے جڑی ایک خبر کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جی. یہ کوالٹی ہیلتھ کیئر ہاسپٹل NH 701 درگمولا کپواڑہ ان کے ایک بیان پر مبنی ہے جس میں ایک پیچیدہ سرجری کا ذکر کیا گیا ہے. جی ہاں، یہ دلچسپ معاملہ ہے کیونکہ یہ معلومات براہ راست ہسپتال کی طرف سے آئی ہیں، تو یہ ان کا اپنا نقطہ نظر وہ ظاہر کرتی ہیں. بالکل. تو اس بیان کے مطابق ہسپتال نے ایک کامیاب لیپروسکوپک کولیسسٹیکٹومی یعنی پتہ نکالنے کا آپریشن کیا ہے جسے انہوں نے انتہائی پرخطر یا ہائی رسک قرار دیا ہے. دیکھیں، لیپروسکوپک کولیسسٹیکٹومی تو اب کافی عام سرجری ہے، کم سے کم چیر پھاڑ والی. ہاں، لیکن اس کے ساتھ جب یہ انتہائی پرخطرہ کا لفظ جڑتا ہے نا تو فوراً توجہ جاتی ہے. صحیح. مطلب سوچنے والی بات ہے کہ اس کیس میں ایسی کیا خاص بات تھی. اور آج ہماری گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کیس کی تہوں کو تھوڑا کھولیں، خاص طور پر جو پیچیدگیاں آئیں ان کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ ہسپتال اپنی اس کامیابی کو کیسے پیش کر رہا ہے، اس کے کیا معنی نکال رہا ہے. جی تو آئیے اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں. ضرور دیکھتے ہیں اس بیان سے کیا اہم باتیں سامنے آتی ہیں اور ان کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. تو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، بنیادی واقعہ تو یہ ہے کہ کوالٹی ہیلتھ کیئر ہسپتال کپواڑہ میں پتے کا ایک کامیاب لیپروسکوپک آپریشن ہوا. جی. لیکن ہسپتال کا بیان خاص طور پر اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ ایک ہائی رسک کیس تھا. ہاں. آپ نے بھی نشاندہی کی کہ یہ لیبل اہم ہے، لیکن کیا ذریعہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ہائی رسک کیوں تھا؟ مطلب وجہ کیا تھی؟ نہیں، اور یہی بات قابل غور ہے، بیان میں یہ وضاحت نہیں ہے. اچھا. عام طور پر دیکھیں، سرجری میں خطرہ بڑھنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے مریض کی عمر زیادہ ہو یا پہلے سے کوئی بیماریاں ہوں جیسے دل کے مسائل، شوگر بہت زیادہ ہو، گردے ٹھیک نہ ہوں، سانس کی تکلیف ہو. صحیح. یا پھر کبھی کبھی سرجری خود تکنیکی طور پر مشکل ہوتی ہے. مطلب پتے میں انفیکشن بہت شدید ہو، پتھریاں کئی ایسی جگہوں، یا پہلے کوئی آپریشن ہوا پیٹ کا تو اندر پیچیدگیاں ہوں. تو یہ واضح نہیں کہ اس مریض کے ساتھ ان میں سے کون سی صورتحال تھی. جی نہیں. اس ابہام کے باوجود ہسپتال کا اس پر اتنا زور دینا یہ کچھ معنی خیز لگتا ہے نا؟ بالکل. کیا یہ صرف معاملے کی سنگینی بتانے کے لیے ہے یا اس کا کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کیس واقعی پیچیدہ تھا اور وہ ایمانداری سے بتا رہے ہیں. دوسرا امکان یہ بھی ہے کہ ہائی رسک کا لیبل لگا کر وہ جو بعد میں کامیابی ملی اس کو زیادہ بڑا، زیادہ متاثر کن بنا کر پیش کرنا چاہتے ہوں. اچھا. یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی، ہماری ٹیم اور ہماری سہولیات کتنے بڑے چیلنجز سے نمٹ سکتی ہیں. صحیح. اب تفصیلات کے بغیر یہ کہنا تو مشکل ہے کہ اصل وجہ کیا تھی، لیکن ہاں، اس لفظ کا انتخاب حکمت عملی کا حصہ ضرور لگتا ہے. یہ دلچسپ نکتہ ہے. اچھا، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک بڑا موڑ آتا ہے. جی. بیان کے مطابق آپریشن کے بعد مریض کو ایک سنگین پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑا. وہ سیپٹک شاک میں چلا گیا. یہ تو بہت خطرناک حالت لگتی ہے. جی ہاں، بہت زیادہ. سیپٹک شاک ایک انتہائی سنگین اور جان لیوا طبی ایمرجنسی ہے. جان لیوا؟ جی. یہ ہوتا تب ہے جب جسم میں کوئی انفیکشن ہو اور اس کے خلاف جو ہمارا مدافعتی نظام لڑتا ہے نا، اس کا رد عمل بے قابو ہو جاتا ہے. وہ فائدے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اچھا. اس سے پورے جسم میں شدید سوزش پھیل جاتی ہے، خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں، بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر جاتا ہے، اور پھر جسم کے جو اہم اعضاء ہیں ان تک خون اور آکسیجن کی سپلائی بری طرح متاثر ہوتی ہے. یعنی یہ صرف انفیکشن نہیں ہے بلکہ انفیکشن پر جسم کا اپنا ہی ایک تباہ کن رد عمل ہے. بالکل بالکل. اور اس سے اعضاء کو کیا خطرہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب بلڈ پریشر اتنا کم ہو جائے کہ اعضاء کو خون ہی نہ ملے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ناکارہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ. خاص طور پر دماغ، دل، گردے، جگر یہ بہت حساس ہوتے ہیں. اگر بالکل فوراً اور مؤثر علاج نہ کیا جائے تو اعضاء مستقل طور پر بھی ناکارہ ہو سکتے ہیں اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو اس میں وقت بہت اہم ہے. ایک لمحہ قیمتی ہے. اسی لیے سیپٹک شاک کی تشخیص اور علاج میں بالکل دیر نہیں کی جا سکتی. اور اس کے لیے خاص یونٹ ICU کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی ہاں، انٹینسو کیئر یونٹ یعنی ICU.
اور ہاسپٹل کا بیان یہی بتاتا ہے کہ مریض کو فوراً آئی سی یو منتقل کیا گیا، جہاں وہ 3 دن تک زیر علاج رہا۔ 3 دن آئی سی یو میں رہنا یہ خود بتاتا ہے کہ حالت کتنی نازک رہی ہوگی۔ یقیناً آئی سی یو میں تو 24 گھنٹے نگرانی ہوتی ہے، ہر لمحے بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن، خون میں آکسیجن، سانس، سب کچھ مانیٹر کیا جاتا ہے۔ جی، سیپٹک شاک کے علاج میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ پہلے تو انفیکشن کا ذریعہ ڈھونڈ کر اسے کنٹرول کرنا، پھر طاقتور اینٹی بائیوٹکس دینا، ٹھیک، جسم میں پانی کی کمی یعنی سیال کی کمی، اسے پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ آئی وی فلوئڈز یعنی ڈرپس لگانی پڑتی ہیں، اور گرے ہوئے بلڈ پریشر کو سہارا دینے کے لیے خاص دوائیں دینی پڑتی ہیں جنہیں ویزو پریسرز کہتے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی تو مریض کو سانس لینے میں مدد کے لیے وینٹیلیٹر پر بھی ڈالنا پڑتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت ہی پیچیدہ اور وسائل طلب علاج ہے۔ جی بالکل۔ اس میں صرف مشینیں ہی نہیں بلکہ ماہر ڈاکٹرز اور تربیت یافتہ نرسنگ سٹاف کا بہت کلیدی کردار ہوگا۔ بلا شبہ، اور یہیں پر آپ دیکھیں ہسپتال اپنے بیان کا رخ موڑتا ہے۔ وہ اس واقعے کو اپنی صلاحیتوں سے جوڑتا ہے۔ بیان میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس سنگین پیچیدگی یعنی سیپٹک شاک کا کامیاب انتظام وہ ہسپتال کے مضبوط بنیادی ڈھانچے اور کرٹیکل کیئر بیک اپ کی دلیل ہے۔ اچھا، وہ اس کامیابی کو اپنی تیاری اور اہلیت کا ثبوت قرار دے رہے ہیں۔ تو ان کا نقطہ یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے ایک مشکل سرجری کی بلکہ جب ایک غیر متوقع اور جان لیوا پیچیدگی پیدا ہوئی جی، تو ان کے پاس اس سے نمٹنے کے لیے ضروری وسائل اور مہارت موجود تھی۔ یہ بات ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیپٹک شاک کا کامیاب علاج واقعی غیر معمولی صلاحیت کا ثبوت ہے؟ یا یہ کسی بھی ایسے ہسپتال سے توقع کی جانی چاہیے جو پیچیدہ سرجریز کرنے کا دعویٰ کرتا ہو اور اس کے پاس آئی سی یو کی سہولت موجود ہو؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے۔ ایک طرف تو دیکھیں، سیپٹک شاک کا مؤثر انتظام واقعی ایک چیلنج ہے۔ جی، اس کے لیے ایک مکمل طور پر فعال اور لیس آئی سی یو کا ہونا لازمی ہے، جس میں تربیت یافتہ انٹینسیوسٹ ہوں، یعنی کرٹیکل کیئر کے ماہر ڈاکٹر، صحیح، تجربہ کار نرسیں ہوں، جدید مانیٹرنگ کے آلات، وینٹیلیٹرز، انفیوژن پمپس اور ساری ضروری ادویات ہر وقت دستیاب ہوں۔ اس کے علاوہ ایک مربوط نظام بھی چاہیے جو فوراً رد عمل دے سکے، جہاں مختلف شعبوں کے ماہرین مل کر کام کر سکیں۔ تو ہاں، اس کا کامیاب انتظام یقیناً ہسپتال کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک منظم کوشش کا نتیجہ ہے۔ بالکل، لیکن دوسری طرف آپ کا نقطہ بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ جو ہسپتال خود کو کوالٹی ہیلتھ کیئر کہہ رہا ہے اور پیچیدہ ہائی رسک سرجریز کر رہا ہے، تو اس سے یہ توقع تو کی جانی چاہیے نا کہ وہ ممکنہ پیچیدگیوں سے نمٹنے کے لیے بھی پوری طرح تیار ہوگا۔ بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک غیر معمولی کامیابی ہے یا ایک معیاری ذمہ داری کی ادائیگی؟ صحیح۔ ہسپتال کا بیان اسے واضح طور پر اپنی غیر معمولی صلاحیت کے ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہے، مطلب سپیکس والیومز کہہ رہا ہے۔ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کے پاس نہ صرف سرجری کرنے کی مہارت ہے بلکہ اگر خدا نخواستہ کچھ غلط ہو جائے تو اسے سنبھالنے کی بھی اعلیٰ صلاحیت موجود ہے۔ اور اس کہانی کا اختتام شکر ہے مثبت ہے۔ سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ مریض مکمل صحت یاب ہو کر گھر چلا گیا۔ جی الحمدللہ۔ بیان کے مطابق مریض کو کامیابی سے علاج کے بعد ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ یہ بلا شبہ مریض اور ان کے خاندان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ یقیناً مریض کی صحت یابی ہی تو علاج کی حتمی کامیابی ہے۔ بالکل۔ تو ہسپتال اس پورے معاملے کو، یعنی ایک ہائی رسک سرجری، پھر اس کے بعد ایک جان لیوا پیچیدگی اور پھر اس پیچیدگی کا کامیاب علاج، اسے اپنی مجموعی قابلیت، خاص طور پر جو کرٹیکل کیئر میں ان کی مہارت ہے، اس کے ایک نمایاں ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ تو گویا یہ کیس ان کے لیے ایک طرح کی کیس سٹڈی بن گیا ہے۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ جسے وہ ممکنہ مریضوں اور عوام کو یہ بتانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ بھائی ہم مشکل ترین طبی چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں اور ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ جی، یہ ان کے معیار اور اعتماد سازی کی کوششوں کا حصہ لگتا ہے۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ اسپتال کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ کیس ایک بڑا طاقتور پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ ہمارے پاس آتے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی سنگین مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو ہمارے پاس اس سے نبٹنے کے لیے نہ صرف ارادہ ہے بلکہ ضروری وسائل، بنیادی ڈھانچہ اور مہارت بھی موجود ہے۔
تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں، کوالٹی ہیلتھ کیئر ہاسپٹل کپواڑہ میں ایک ہائی رسک لیپروسکوپک کولیسسٹیکٹومی کی گئی، جی